بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. جامع مسجد اہل حدیث کونڈوا پونا کے قابل احترام ذمہ داران، اسی طرح سے آج کے اس اجتماع میں تشریف فرما ہمارے امیر محترم فضیلت الشیخ عبدالسلام صاحب سلفی حافظہ اللہ، شہر پونا، پورا ملک اور اسی طرح سے باہر بھی اپنی دعوتی تربیتی خدمات انجام دینے والے ہمارے فاضل دوست فضیلت الشیخ ابو زید ضمیر حفظہ اللہ، اسی طرح سے ہمارے ساتھ تشریف لائے ہوئے ہمارے معزز ذمہ داران جمعیت جناب عبدالحمید خان صاحب، برادر گرامی مقصود سین صاحب، اسی طرح سے آپ تمام قابل احترام بزرگوں، علماء، فضلاء، دعات، مبلغین، آپ تمام حوصلہ مند نوجوانوں، قابل احترام ماں اور بہنوں، عزیز بچوں، آج کا جو یہ اجتماع منعقد ہوا ہے، یہ اصلاح معاشرہ کانفرنس منعقد ہوئی ہے 24 ستمبر 2023 کو آپ کی اس مسجد میں، مسجد اہل حدیث کونڈوا میں. اس میں جو عناوین طے کیے گئے ہیں، ان عناوین کا تعلق ایک بہت ہی حساس اور بہت ہی زیادہ اہم اور وقت کے بہت ہی بنیادی تربیت کے متقاضی موضوع یا پہلو پر ہے. مسئلہ بہت دنوں سے چل رہا ہے. ابھی آپ شیخ صاحب سے خطاب سن رہے تھے، اس میں آپ نے دیکھا کہ جو مسئلہ ہے اس کی جڑیں بہت پرانی ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہی اس کے اثرات یا اس کے آغاز کی نشانیاں نظر آ گئی تھیں، اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس طبقے کے سلسلے میں پیشین گوئی فرما دی تھی جس کا خروج، جس کا ظہور بعد کے ایام میں ہوگا. ان کے شر سے، ان کے فساد سے، ان کے فتنوں سے، اور ان کے امت کے نوجوانوں کو، خاص طور پر عوام کو، اور ایسے ہی جہاں تک بھی ان کی رسائی ہو سکے گی، ان کو بہکانے ورغلانے کے سلسلے میں ان کی جو سرگرمیاں ہوں گی، ان تمام باتوں کی طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرما دیا تھا. اور وہ حساس مسئلہ ہے خارجیت کا، خروج کا، فساد کا، اجرام کا، تکفیر کا، تضلیل کا، تجہیل کا، اور پھر اس کے نتیجے میں جان پر حملہ، مال پر حملہ، آبرو پر حملہ، ممتلکات کو تباہ کرنا، دنگے، فساد، آتنک مچانا، اور یہ سب اسلام کے نام پر، جہاد کے نام پر، خیر کے نام پر، بہت بڑی نیکی کا بیڑا اٹھائے ہیں، اس نام پر یہ سارا کام کیا جائے. تو یہ بہت ہی اہم اور حساس موضوع ہے جس کے چند پہلوؤں کے سلسلے میں گفتگو کرنے کے لیے آج کا یہ اجتماع منعقد کیا گیا ہے. ذمہ داران اور خاص طور پر فضیلت الشیخ ابو زید ضمیر صاحب حفظہ اللہ اور آپ کی جو ٹیم ہے، یہاں کے نوجوان ہیں، خاص طور پر جمعیت اہل حدیث پونا، جمعیت اہل حدیث کونڈوا، اور بہرحال جن لوگوں نے بھی اس میں اپنی حصہ داری کی ہے، سب کے سب اس اجتماع پر اور اس طرح کے اجتماعات کے انعقاد پر قابل مبارکباد ہیں، قابل شکر ہیں. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی تمام ذمہ داران کی، علماء کی، جمعیت کی، نوجوانوں کی، بزرگوں کی، اسی طرح سے تمام مخیرین کی
اس سلسلے کی تمام کوششوں کو شرف قبولیت عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس طرح کی کوششوں پر اس دنیا میں اور آخرت میں نیک صلہ نیک بدلہ عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ جو عنوان ہمارے سامنے ہے وہ عنوان اسی فتنے خارجیت، اسی تکفیری، اسی خارجی اور اسی بغاوت والی فکر کے حامل ایک جتھے سے متعلق ہے، ایک فرقے سے متعلق ہے، جس کو ہم لوگ داعش کے نام سے جانتے ہیں، IS کے نام سے جانتے ہیں۔ آپ نے اس سے پہلے بھی بہت ساری باتیں اللہ کے فضل و کرم سے جماعت کے کبار علماء، ذمہ داران اور امت کی مصلحت کی فکر کرنے والے احباب کی طرف سے اس سلسلے میں بہت ساری باتیں آپ نے اس سے پہلے سنی بھی ہوں گی، اس سے پہلے آپ نے پڑھی بھی ہوں گی، اور یہ ہمارا امتیاز ہے اللہ کے فضل و کرم سے عہد رسالت، عہد خلفائے راشدین، عہد صحابہ، اور پھر تسلسل کے ساتھ آج تک، اور یہ سلسلہ قیامت تک انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ جاری رہے گا۔ کتاب و سنت اور سلف امت کے منہج کے حاملین ہم اہل الحدیث کا ہمیشہ یہ منہج رہا ہے کہ ہم کسی بھی چیز کو جج کرنے کے لیے ادھر ادھر کی باتیں نہیں کرتے، اور نہ کسی کے لیے ادھر ادھر کی باتیں کرنا روا سمجھتے ہیں اور نہ اس کی کوئی اہمیت سمجھتے ہیں۔ کسی بھی سلسلے میں جج کرنے کے لیے، فیصلہ کرنے کے لیے، حکم لگانے کے لیے ہمارا اصول ضابطہ وہی ہوتا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانیت کے لیے اتارا ہے، اللہ کی کتاب قرآن کریم، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی حدیثیں، آپ کی پیاری سنتیں اور آپ کی مخلصانہ نصیحتیں، اور ان دونوں چیزوں کو سب سے پہلے سمجھنے والے، سننے والے، دیکھنے والے، عمل کرنے والے حضرات صحابہ کرام، ان کا فہم، ان کی فقہ، اسی بنیاد پر ہم جج کرتے ہیں۔ تو اللہ کے فضل و کرم سے جیسے ہر دور میں اس خروج کے فتنے کی سرکوبی اس دور کے علماء، بڑے بڑے ائمہ کرتے رہے زبان سے، قلم سے، اور عوام الناس کو، خواص کو، نوجوانوں کو خاص طور پر اس خروج کے فتنے سے، اس بدعت سے، اس خونی فکر سے، اس جارحانہ فکر سے ہر دور کے علماء آگاہ کرتے رہے ہیں، اور ہمارے پاس اس کی پوری تفصیل ہے، ہمارے پاس کتابیں ہیں، ہمارے پاس ان کے فتاوے ہیں، سب کچھ موجود ہے۔ اسی تسلسل کے ساتھ اس دور میں بھی جب یہ فتنہ داعش کا، IS کا وجود میں آیا، تو الحمدللہ جماعت اہل حدیث کے علماء نے، جمعیتوں نے، مرکزی، صوبائی، علاقائی، مقامی، شہری، تمام جمعیتوں کے لوگوں نے، علماء نے، دعات نے، منبروں سے، اسٹیجوں سے، مختلف پلیٹ فارموں سے، زبان سے، قلم سے، میڈیا کے دوش پر، ہر طرح سے الحمدللہ اس فتنے کی سنگینی کو، اس کی خطرناکی کو، اس کے بطلان کو واضح کیا، اپنی عوام کو، خواص کو، اور خاص طور پر نوجوانوں کو، جو عام طور پر خروج کے فتنے میں سب سے زیادہ شکار ہوتے ہیں، بہت زیادہ بہکتے ہیں، اپنی جذباتیت، اپنی کم عمری اور اپنی کچی سوچ، علم کی کمزوری، علماء سے دوری کے نتیجے میں سب سے زیادہ جو بہکتے اور شکار بنتے ہیں، نوجوان، احداث الاسنان، سفہاء الاحلام، ان لوگوں کو خاص طور پر اس سے اور اس طرح کے فتنوں سے آگاہ کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑا۔ اللہ کا شکر ہے، بین الجماعات بھی اگر دیکھا جائے تو سب سے پہلے کسی نے دہشت گردی، آتنک، تشدد، اجرام، افساد کے خلاف سب سے پہلے کسی نے فتویٰ زبان قلم سے اگر دیا ہے تو الحمدللہ جماعت اہل حدیث کے سر یہ صحرا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد کریں، اس کا شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو اپنی کتاب اور نبی کی سنت اور سلف امت کے منہج پر رہنے کی توفیق عطا فرمائی ہے، اسے ہم کہتے بھی ہیں اور اس کے مطابق عمل بھی کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس کوشش میں مزید برکت عطا فرمائے۔ جو ہمارے بہت سارے کم عمر یا ایسے ہی کم فہم نوجوان، جذباتی، ادھر ادھر لوگوں کے نعروں سے بہک جاتے ہیں، لوگوں کی تقریروں سے بہک جاتے ہیں، لوگوں کے ورغلانے بہکانے میں آ جاتے ہیں، لوگوں کے بہت زیادہ خوشنما دکھائی دینے والی باتوں یا تحریروں سے کہیں نہ کہیں وہ دھوکے میں آ جاتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان نوجوانوں کو بھی پلٹ کر کے اپنی اصل کی طرف آنے کی توفیق عطا فرمائے، امت کے ہر طبقے کو اس حوالے سے فکر مندی کی توفیق عطا فرمائے۔ جذباتیت، عاطفہ، ایموشن، یہ کسی مسئلے کا حل کبھی بھی نہیں رہا ہے۔ اللہ کی کتاب، نبی کی سنت کا مطالعہ کرنے سے پتہ چلتا ہے
امت کے اسلاف کی سیرت کا مطالعہ کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ جذباتیت اور ایموشن میرے بھائیوں خالص عبادتوں کے اندر بھی اسلام نے برداشت نہیں کیا ہے۔ اگر کوئی ایموشن میں آئے کہ پوری رات میں نوافل پڑھوں گا، اسلام اسے اچھا نہیں سمجھتا۔ کوئی کہے میں ڈیلی پورے قرآن کی تلاوت کروں گا، 20 پارے کی تلاوت کروں گا، اسلام اس کو اچھا نہیں سمجھتا۔ آپ سوچیے اگر یہ اسلام کی تعلیمات ہے خالص عبادات کے مسائل میں، اگر اسلام اس طرح کی رہنمائی کرتا ہے اپنے ماننے والوں کو اور خاص طور پر نوجوانوں کو، شباب کو، تو آپ بتائیے کہ کیا اس طرح سے افساد، اجرام، دنگا، آتنک، فساد اور تشدد کے جو نظریات ہیں، کیا اس میں کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب، نبی کی سنت اور سلف امت کی سیرت سے، ان کی تصریحات سے کیا ہمیں کبھی کسی جذباتیت کی کوئی راہ مل سکتی ہے؟ کیا اس کی کوئی تعلیم کی گنجائش ہے؟ میرے بھائیوں بہت واضح سی بات ہے۔ خیر، ہمیں جو چند باتیں آپ کے سامنے کرنی ہے وہ داعش کے فتنے کے سلسلے میں کرنی ہے۔ یہ ہمارے سامنے گفتگو شروع کرنے سے پہلے یہ صوبائی جمعیت اہل حدیث ممبئی سے الحمدللہ جو بہت ساری کتابیں شائع ہوئی ہیں، اس ضمن میں یہ ایک کتاب ہے، عالمی اسلام کے سینے میں گھونپا ہوا ایک خنجر داعش۔ یہ ہمارے محترم کہنا مشق، مقرر، خطیب، محقق، باحث جمعیت جماعت کے نامور عالم مولانا مقیم فیضی رحمۃ اللہ علیہ کی تصنیف ہے، اور مجھے ایسا لگتا ہے اپنی بہت معمولی معلومات کے مطابق کہ اس سلسلے میں اردو زبان میں جو بھی چیزیں لکھی گئی ہیں اس میں شاید سب سے اچھی اور سب سے جامع تحریر یہ ہے۔ میں بہت ہی زیادہ کہہ لیجیے کہ ادب کے ساتھ اور مخلصانہ اپیل کروں گا اپنے بھائیوں سے، نوجوانوں سے، خاص طور پر بزرگوں سے بھی، کیونکہ وہ بزرگ ہیں تو جوانوں کے باپ ہیں، دادا ہیں، ان کے بڑے ہیں، سرپرست ہیں، ان سب کی ذمہ داری ہے کہ اس کتاب کا مطالعہ کریں تاکہ داعش کی جڑوں کو سمجھیں، اس کی حقیقتوں کو سمجھیں۔ دنیا کے جتنے شر ہیں، جتنی شر پسند جماعتیں ہیں، جتنے شر پسند ممالک ہیں، جتنی شر پسند شخصیتیں ہیں، اس طرح کے جتنے لوگوں کو ہم جانتے ہیں یا نہیں جانتے ہیں، ان سب کا یا ان سب سے اس دھڑے کا تعلق ہے۔ انہی سے پل کر کے باہر نکلی ہے، انہی کی تربیت سے باہر نکلی ہے، انہی کے نشو و نما کا نتیجہ ہے کہ اس طرح سے اس کا فتنہ دنیا کے اندر تیزی کے ساتھ عام ہو گیا۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، میں آپ سے اس حوالے سے جو گفتگو چند منٹوں میں کروں گا اس کا آغاز کرنے سے پہلے میں ایک دو باتیں خاص طور پر آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیثوں میں اس حوالے سے کافی رہنمائی فرمائی ہے۔ آپ کو یاد ہوگا اس حدیث کا جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے درمیان مال غنیمت تقسیم کر رہے تھے حنین کے موقع پر۔ اس وقت ایک شخص نے کیا کہا تھا؟ یا محمد اعدل فإنک لم تعدل، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم عدل و انصاف سے کام لیجئے۔ آپ جو مال غنیمت بانٹ رہے ہیں ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ انصاف سے کام نہیں لے رہے ہیں، انصاف سے کام لیجئے، سب کو برابر دیجئے، مناسب دیجئے، صحیح دیجئے، آپ کی تقسیم برابر نہیں ہے، عدل سے کام لیجئے۔ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا وہی حق تیرا برا ہو، فمن یعدل اذا لم اکن عادل، تیرا برا ہو اگر میں انصاف نہیں کروں گا تو بھلا دنیا میں اور کون انصاف کرے؟ بعض روایتوں میں اللہ کے نبی نے فرمایا ظالم کیسی بات کرتا ہے، رب ذوالجلال مجھ پر اعتماد کرتا ہے، آسمان والا مجھ پر اعتماد کرتا ہے، تم مجھ پر اعتماد نہیں کرتے ہو، میرے عدل و انصاف پر تم اعتراض کرنے چلے ہو۔ اتنے میں ایک صحابی رسول اٹھے اور انہوں نے کہا اللہ کے نبی اجازت دیجئے تو اس ظالم کی گردن مار دیتا ہوں، قتل کر دیتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا نہیں، رہنے دو، اسے قتل مت کرو۔ اس کے بعد اللہ کے نبی نے فرمایا تھا سیخرج من ضئضئ ھذا اقوام، اللہ کے نبی نے فرمایا تھا بہت عنقریب، بہت جلد اس کی نسل سے ایسے لوگ پیدا ہوں گے، اس کی نسل سے ایسے لوگ پیدا ہوں گے جن کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وہ اتنے نیک، اتنے متقی، اتنے پرہیزگار، عبادت گزار، ریاضت کرنے والے ہوں گے، تحقرون صلاتکم مع صلاتہم وتحقرون صیامکم مع صیامہم وتحقرون قراءتکم مع قراءتہم، اتنی اچھی نماز، اتنا اچھا روزہ، اتنی اچھی تلاوت کہ تم اپنی نماز روزہ اور تلاوت کا جب موازنہ کرو گے تو اپنی نماز اور روزے اور تلاوت کو حقیر سمجھو گے۔ ان کے پیشانیوں پر نمازوں کے گھٹے ہوں گے، چہرے کے اوپر رات جاگ کر کے عبادت کرنے کے اثرات دکھائی دے رہے ہوں گے، ان کے گھٹنوں اور ٹخنوں کے اوپر ایسے گھٹے پڑے ہوں گے جیسے اونٹوں کے پیروں پر گھٹے پڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ یہ صورتحال ہوگی، لیکن یخرجون من الدین کما یخرج السهم من الرمیہ، یمرقون من الدین کما
کما تمرق یمرق السهم من الرمیہ. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لیکن ان سب کے باوجود وہ دین اسلام سے ایسے نکل گئے ہوں گے جیسے تیز رفتار تیر شکار کے جسم سے پار ہو کر کے باہر نکل جاتا ہے, اور باہر نکلنے کے بعد اس تیر کو اٹھا کر کے اگر دیکھا جائے تو اس کے اوپر جو انیاں لگی ہوتی ہیں نا, نسل فصل جو لگی ہوتی ہے, دھاریں جو ہوتی ہیں, اس میں سے کسی دھار کے اوپر کہیں نہ گوشت کا نشان دکھائی دیتا ہے, نہ خون کا نشان دکھائی دیتا ہے, نہ کوئی جسم کے ذرات دکھائی دیتے. اتنی رفتار کے ساتھ وہ تیز تیر نکل جاتا ہے جسم سے. بالکل کہا اللہ کے نبی نے ایسے ہی ان لوگوں سے, یہ لوگ دین اسلام سے نکل گئے ہیں. اس کے بعد ایسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث کے اندر ارشاد فرمایا, ان کی خوبیاں بیان, ان کی صفات بیان کرتے ہوئے, خوبیاں نہیں اوصاف بیان کرتے ہوئے, اوصاف اچھی برے سب ہو سکتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کی خوبی یہ بھی, ان کی صفت یہ بھی ہوگی, یقتلون اہل الاسلام ویدعون اہل الاوثان. یہ لوگ اہل اسلام کو قتل کریں گے, بت پرستوں کو چھوڑ دیں گے. یہ ان کی پہچان ہوگی, یہ ان کی علامت ہوگی. اسلام کے ماننے والوں کو کافر قرار دے کر, اسلام کے ماننے والوں کے سماج کو جاہلی سماج قرار دے کر, ان کے گناہ کبیرہ کی بنیاد پر ان کو اسلام سے خارج کر کے مختلف انداز کے ہیلے بہانے کے نتیجے میں یہ لوگ انہیں دین اسلام سے باہر نکال کر کے انہیں قتل کریں گے, اور بت پرستوں سے انہیں کوئی نفرت نہیں, کوئی عداوت نہیں. اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا, یہ روایتیں صحیح بخاری مسلم کی ہیں, اللہ کے نبی نے فرمایا تھا لئن ادرکتہم لأقتلنہم قتل عاد. اگر میں انہیں پا سکا تو میں انہیں ایسے قتل کروں گا جیسے عاد کو قتل کیا گیا تھا. میرے بھائیوں, آپ قوم عاد کو جیسے قتل کیا گیا ایسے ہی میں ان لوگوں کو بھی قتل کروں گا. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کا ایک سرسری اشارہ ہے. آپ نے اس بات کو سمجھ لیا کہ خوارج کی جڑیں کہاں سے ہیں. آپ نے فرمایا تھا سیخرج ان قریب, اس آدمی کی نسل سے, ذوالخویسرہ کی نسل سے لوگ پیدا ہوں گے جو ایسا ایسا کریں گے. آپ نے بالترتیب دیکھا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کرنے والا بھی وہی خارجی, عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کرنے والے بھی کون تھے, وہی خارجی, حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کرنے والے وہی خارجی, اور پھر اس کے بعد اور آگے بڑھیں گے تو حضرت حسن کو زہر دینے والے بھی وہی خارجی. ایسے ہی آپ کو تاریخ کا ایک لمبا سلسلہ ملے گا. اسی سلسلے کو اگر آپ تاریخ کے تناظر میں دیکھتے جائیں اور آگے بڑھیں تو موجودہ دور کا ایک بہت ہی سنگین فرقہ جس کو لوگ داعش کے نام سے جانتے ہیں, انگریزی والے اس کو IS کے نام سے جانتے ہیں, اسلامک اسٹیٹس ان عراق اینڈ شام یا سیریا جس کو عربی انگریزی میں کہتے ہیں, یا ایسے ہی داعش, یہ بھی شارٹ ہے, دولت الاسلام فی العراق والشام, شام اور عراق کے اندر اسلام کی حکومت. یہ بھی عجیب و غریب مسئلہ ہے, یہ بھی عجیب غریب مسئلہ ہے کہ آج بھی ایک بہت بڑا طبقہ ایسا ہے اسلام کے نام لیواؤں کا, یا اسلام کے نام لیوا فرقوں میں سے ایسے فرقے, ایسے افراد, ایسے بڑے بڑے قائدین جن کو لوگ قائدین کے نام سے جانتے ہیں, جن کی جماعتیں اور جن کے فرقے بڑی آن بان کے ساتھ دنیا کے اندر اپنے پھیلے ہوئے ہیں اور اپنی سرگرمیاں پھیلا رہے ہیں, اور اپنے علاوہ کسی کو دین کا داعی, دین کا حقدار نہیں سمجھتے, یا کسی کے کام کو کام نہیں سمجھتے, دنیا کی ساری خدمات کو, ساری سرگرمیوں کو میرے بھائیوں کل عدم قرار دیتے ہیں. ایسے بہت سارے لوگوں کو آج تک سمجھ میں نہیں آیا کہ اسلام کیا ہے, اسلام کی حکومت کیا ہے, اسلام کی دولت کیا ہے, یعنی دولت الاسلام, حکومت الاسلام ہے نا, یہ سمجھ میں نہیں آیا آج تک. میرے بھائیوں بہت موٹی بات یاد رکھو, ایک مشترک مسئلہ سارے خارجیوں کے اندر ہمیشہ سے رہا ہے کہ ان کے پاس علم کا فقدان, علم سے نفرت, علماء سے نفرت. ابھی آپ نے سنا بھی شیخ صاحب کے خطاب میں تفصیل سے بہت ساری باتیں آ گئی اس کے اندر, لیکن آپ سمجھیں کہ علم کی سب سے پہلی جو اساس ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کا علم ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کی الوہیت کا علم ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کی ربوبیت کا, اسماء و صفات کا علم ہے. آپ سوچیں جس کے پاس توحید خالص نہیں ہے, جس کے پاس توحید خالص کا علم نہیں, جس کے پاس توحید خالص کے سلسلے میں کتابیں نہیں, لٹریچر نہیں, تقریریں نہیں, خطبے نہیں, دروس نہیں, پمفلٹ نہیں, کوئی اس سلسلے میں کوئی سرگرمی نہیں,
پورے طور پر سب کچھ خالی ہے، وہ اسلام کی حکومت کی بات کرتا ہے، اسلامی دین کو قائم کرنے کی بات کرتا ہے، اسلام دولت الاسلام قائم کرنے کی بات کرتا ہے، ایک دم مشترک ہے سارے خارجیوں کے یہاں ہمیشہ سے کہ ان کے پاس علم کی قلت بلکہ علم سے نفرت اور علماء سے نفرت، علم سے دوری اور علم حاصل کرنے والوں کو بھی علم سے متنفر کرنا، علماء سے نفرت دلانا، حتیٰ کہ علماء کو بدعتی کہنا، فاسق کہنا، چوٹی کے ائمہ کو، علماء کو میرے بھائیوں ان کی تکفیر کرنا، ان کو کافر قرار دینا۔ کوئی قرآن کریم کا درس حاصل کر رہا ہے اسے برگشتہ کرنا کہ اس قرآن کو پڑھنے اس کے معنی سمجھنے میں کیا سے تمہیں کیا ملے گا۔ کوئی صحیح بخاری کا درس حاصل کرتا ہے اسے ورگلانا کہ یہ جو مجلسیں حدیث پڑھنے کے لیے تم نے لگا رکھی ہیں اس میں بیٹھنے سے تمہیں کیا حاصل ہوگا، تمہیں پتہ نہیں دنیا میں کیا ہو رہا ہے، اسلام کا کیا حال ہے، مسلمانوں کا کیا حال ہے، اور مشرق میں ایسا چل رہا ہے، مغرب میں ایسا چل رہا ہے، ایران توران اور ساری باتیں، یورپ اور امریکہ، افریقہ، عرب، خلیج اور میرے بھائیوں بر صغیر، ایشیا، ساری دنیا کی باتیں، اور اس بیچارے مسکین کو بلکہ فقیر کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کا علم نہیں ہے، دین اسلام کی بنیادوں کا علم نہیں ہے، اساس کا علم نہیں، کورا ہے بیچارہ، یتیم ہے، یتیم اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کے علم سے، نبی کی خالص سنت کے علم سے، اسلامی تعلیمات جو بہت ہی روشن ہیں اس سلسلے میں، خاص طور پر اس عقیدے کے باب میں تکفیر کا کیا ضابطہ ہے، کسی کو دائرہ اسلام سے نکالنے کا کیا ضابطہ ہے، کسی کلمہ گو کی جان پر، اس کے مال پر اور ایسے ہی اس کی آبرو پر حملہ کرنے کا کیا حکم ہے، اس کو دائرہ اسلام سے باہر نکالنے کا، اسلامی سماج اور معاشرے کو جاہلی معاشرہ قرار دینے کا کیا ضابطہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کے اندر۔ کسی نے جھوٹ بول دیا اسے دائرہ اسلام سے باہر نکال دیا، کسی نے شراب پی لی اسے دائرہ اسلام سے باہر نکال دیا، میرے بھائیوں کسی نے زناکاری بدکاری کر لی، کسی نے یہ میرے بھائیوں گناہ کبیرہ ضرور ہے لیکن دین اسلام سے خارج نہیں کرتے۔ گناہ کبیرہ کی بنیاد پر دین اسلام سے خارج کرنے کا عقیدہ یا دین اسلام سے خارج ہو جانے کا عقیدہ یہ خوارج کا عقیدہ ہے جو قرآن کریم کے خلاف، سنت کے خلاف، صحابہ کے منہج کے خلاف، ان کے عمل اور سلوک اور سیرت کے خلاف پورے طور پر میرے بھائیوں۔ لیکن بدقسمتی سے ہر دور کے خوارج کی یہ پہچان رہی ہے کہ وہ علم سے دور ہیں، اور یاد رکھو اگر علم سے دور ہے، علماء سے دور ہے تو بھلا اسے روشنی کہاں سے مل سکتی ہے؟ علم کے بغیر، علماء کے بغیر روشنی کا کوئی سورس نہیں ہے، روشنی کا کوئی مرکز نہیں ہے، روشنی کا کوئی راستہ نہیں ہے میرے بھائیوں، یہی راستہ ہے بس، اس راستے کے بغیر کے علاوہ کوئی راستہ نہیں، اس کے علاوہ کہیں سے روشنی نہیں مل سکتی۔ پھر اس کے بعد جو کچھ دنیا میں بعض فرقوں کی طرف سے دیکھنے کو مل رہا یہ سب کچھ دیکھنے کو ملے گا۔ اور یاد رکھیں یہ جو داعش جس کی بات چل رہی ہے، اس حوالے سے جو باتیں مجھے آپ کے سامنے رکھنی ہیں، ان باتوں کو میں چند منٹوں میں رکھوں گا، بہت تفصیلات ہیں، بہت ساری تفصیلات ہیں، لیکن مجھے ان ساری تفصیلات اور اس کا پورا انٹروڈکشن کرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ بنیادی طور پر اس کی جڑیں کہاں سے نکلی ہیں، یعنی اس کی جڑیں آج اس کی پیداوار کہاں سے ہوئی ہے۔ اگر یہ پچھلے 2 سال 3 سال 4 سال 5 سال سے اگر آپ سنتے ہیں اس کا نام تو آپ یہ نہ سمجھیں کہ 4 سال 6 سال کی ہی اس کی عمر ہے میرے بھائیوں، اس کی جڑیں قدیم ہیں۔ 2004 سے لے کر کے 6 8 9 10 11 12 13 14 15 اور یہ آگے بالکل ان پورے تسلسل کے ساتھ ان کی شرنگیزیاں، ان کے فتنے، جانوں پر حملے کرنا، لوگوں کے اموال تباہ کرنا، لوگوں کی آبرو ضائع کرنا، میرے بھائیوں مقدسات کو تباہ کرنا، معصوموں کی جانیں لینا، خون کرنا، یہ ان کی پوری تاریخ ہے۔ اور اس کا ایک اچھا سا نقشہ اس کتاب کے اندر مولانا مقیم مرحوم نے حافظ رحمت اللہ علیہ نے اس کتاب کے اندر نقل کیا ہے، ذکر کیا ہے میرے بھائیوں۔ میں سمجھتا ہوں کہ کافی ہے بہت کچھ جاننے کے لیے۔ میں اس میں سے چند باتیں اس لیے ذکر کروں گا تاکہ جو کچھ ہمارے بعض نوجوانوں کے یہاں بہت کچھ حسن ظن، بڑا اچھا کام، دنیا سے فتنہ ختم کرنے کے لیے، دنیا سے شر ختم کرنے کے لیے، برائیاں ختم کرنے کے لیے، لوگوں کو راہ حق دکھانے کے لیے اور لوگوں کو گمراہی سے، لوگوں کو ضلالت سے، لوگوں کو برائیوں سے، منکرات سے، گناہوں سے، معاصی سے نکالنے کے لیے جو سب سے بڑا نام لیا جاتا ہے میرے بھائیوں، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس کی حقیقت آپ کی سمجھ میں آ جائے گی، آپ کے سامنے یہ چیزیں کھل جائیں گی کہ جس کے بارے میں لوگوں نے اتنا زیادہ
میرے بھائیوں اچھا تاثر بنا رکھا ہے، اچھا تصور قائم کر رکھا ہے، اس سے جڑ رہے ہیں، اس کی جو سرگرمیاں لے کر کے چلنے والے لوگ ہیں ان سے متاثر ہو رہے ہیں۔ میرے بھائیوں میں یہ نہیں کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارا کوئی بھائی پورے طور پر اسی داعش کا حصہ بن جا رہا ہے یا اس کو پورے طور پر جانتا ہے، جان بوجھ کر کے وہ اس کا حصہ بنتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ لوگوں کی جانوں پر حملہ کرے، مالوں پر حملہ کرے، مقدسات پر حملہ کرے، آبرو سے ناموس سے کھلواڑ کرے۔ میں یہ نہیں کہنا چاہتا، ایسے لوگ بھی ہوں گے، لیکن میں اپنے نوجوانوں سے، عزیزوں سے خاص طور پر یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ، اور یہ بات آپ تک پہنچانا بھی چاہتا ہوں کہ دیکھیے ہوتا یہ ہے کہ بس آپ سے، آپ کے علم سے دور رہنے کی وجہ سے، آپ کے علماء سے دور رہنے کی وجہ سے، آپ کا اپنی جماعت سے دور رہنے کی وجہ سے، اور بہت کچھ نگیٹو سوچنے کی وجہ سے، بہت کچھ منفی باتیں سوچنے کی وجہ سے، اور اس بنیاد پر نفرت کرنے کی وجہ سے آپ شکار ہو جاتے ہیں، آپ بہک جاتے ہیں۔ آپ کسی کا لٹریچر پڑھتے ہیں، آپ کو کوئی رہنمائی نہیں اس لٹریچر میں، کیا کہا گیا ہے، لٹریچر کس کا ہے، یہ کس فکر کے لوگ ہیں، بڑی اچھی باتیں ہیں، آپ بھی کہتے ہیں، ہمارے بھائی بھی کہتے ہیں بہت اچھی باتیں ہیں اس کے اندر، لیکن آپ نہیں سمجھتے یدسون السم فی العسل، کہ شہد کے اندر زہر گھولنے کا کام کیا جاتا ہے۔ بہت ساری اچھی باتیں ہیں، اس کے اندر زہر گھول دیا گیا ہے، وہ زہر اصل مقصود ہے جو آپ کے اندر پیوست کرنا چاہتے ہیں۔ میرے بھائیوں، تو آپ نے کسی کی ویب سائٹ سرف کر لی، آپ نے کسی کا چینل اٹھا کر کے دیکھ لیا، آپ نے کسی کی تقریر سن لی، آپ نے کسی کا کوئی انٹرویو، کوئی بیان سن لیا، آپ نے کوئی آج کل وہ بھی چلتا ہے، آج کل کہتے ہیں کہ ایک وہ دیکھ لیا، کیا کہتے ہیں اس کو، جو یادگار کے طور پر ادھر ادھر سے جمع کر کے تیار کیا جاتا ہے، ہم نے وہ دیکھ لیا۔ ایسا کام کرنے کی وجہ سے یہ گمراہ ہو جاتے ہیں، بھٹک جاتے ہیں، بہک جاتے ہیں میرے بھائیوں، اور اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے، کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ کی سرگرمیاں پورے طور پر خونی سرگرمیاں ہو، جان مال آبرو پر حملہ کرنے کی سرگرمیاں ہو، لیکن اس کہہ لیجئے کہ میرے بھائیو جہالت، لا علمی، نادانی، حماقت کی وجہ سے آپ کے اوپر مصیبت آتی ہے، آپ کے سرپرستوں پر مصیبت آتی ہے، آپ کی جماعت پر مصیبت آتی ہے، میرے بھائیوں علماء پر مصیبت آتی ہے۔ یہ سارے مسائل کھڑے ہوتے ہیں صرف اس لیے کہ آپ نے اس میں رہنمائی لینا اپنی ذمہ داری نہیں سمجھی۔ کون سی شخصیتیں ہیں، ان کی کیا حقیقت ہے، ان کا کیا عقیدہ ہے، ان کی کتابوں میں کیا ہے، یہ ویب سائٹیں دیکھیں کہ نہ دیکھیں، یہ کتابیں پڑھیں کہ نہ پڑھیں، ان کو سنیں کہ نہ سنیں، اس کے قریب جائیں کہ نہ جائیں، ہمیں نہیں معلوم، بالکل ان نون طور پر یہاں سے دیکھا، وہاں سے دیکھا، اس سے جڑے، اس سے جڑے، یہ پڑھا، یہ سنا۔ آپ سمجھتے ہیں کہ کیا آپ بے ہوش ہو کر کے کام کر رہے ہیں تو کیا سب کام کرنے والے بے ہوش ہو کر کے کام کر رہے ہیں؟ یہ سب سے بڑی مشکل ہے میرے بھائیوں۔ یاد رکھیں ہر دور میں خوارج کی بدعت اور فتنے سے، اور ساری بدعتوں سے، رافضیت سے، صوفیت سے، عقلانیت سے، اعتزال سے، اور انکار سنت سے، انکار صحابہ سے، یا توحید، ساری بدعتوں سے نجات پانے کا ایک ہی سورس رہا ہے، اپنے مقتدر علماء سے جڑ کر کے رہو، اپنے ٹھوس منہج کے علماء سے جڑ کر کے رہو، ان کی سنو، انہی کو پڑھو، انہی سے وابستہ رہو۔ آپ کو دنیا بھر میں بھٹکنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، آپ کو کچھ بھی کرنا ہے، پڑھنا ہے، سننا ہے، دیکھنا ہے، آپ کی ذمہ داری ہے کہ علماء سے پہلے پوچھ لو۔ آپ کبھی ایسا ہوتا ہے کسی کا شہرہ اتنا زیادہ ہے، کیونکہ کسی کی پبلسٹی اتنی زیادہ ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ اتنا مشہور آدمی یہ کیسے غلط ہو سکتا ہے، اس کی فکر کیسے غلط ہو سکتی ہے، اس کی تو اتنی زیادہ مان لیتا ہے، اس کی تو اتنی زیادہ مقبولیت ہے۔ میرے بھائیوں یہ بھی خوارج کی ایک علامت ہے، اپنی حرکتوں سے، اپنی نشاط سے، اپنی سرگرمی سے، اور ساری غلط سرگرمیاں، ساری باطل سرگرمیاں، ساری ایموشنل سرگرمیاں کر کے یہ عوام کو، خاص طور نوجوانوں کو، جن کا خون گرم ہے، جن کے ہاں جذباتیت ہے، نہ سمجھی ہے۔ اور وہی بات اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، ان لوگوں کی پہچان کے حوالے سے آپ نے فرمایا تھا، احداث الاسنان سفہاء الاحلام، یہ کم عمر ہوں گے، نوخیز ہوں گے، بس خون کی گرمی اور ابال ان کے اندر پایا جائے گا۔ سفہاء الاحلام، بیوقوف ہوں گے،
عقل کے احمق ہوں گے، سوجھ بوجھ کے نادان ہوں گے، عمر بھی کم عقل بھی کچی، تو بھلا بتاؤ کہ شکار ہو جانا آسان ہے کہ نہیں آسان ہے؟ اسی وجہ سے ساری مشکل کھڑی ہوتی ہے۔ اچھا آئیے میں آپ سے عرض یہ کرنا چاہ رہا تھا، اور میں چند باتیں اسی کی روشنی میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں تاکہ آپ اس بات کو سمجھیں کہ یہ اس کی شروعات کہاں سے ہوئی۔ اچھا جن خوارج کی بات چل رہی تھی نا اللہ کے نبی علیہ السلام کے زمانے میں، ذوالخویسرہ، اور اس کے بعد تسلسل کے ساتھ عمر بن خطاب، عثمان غنی، علی بن ابی طالب، حسن اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین، اور اس کے بعد بھی جو خارجیت کی پوری تاریخ ہے، یہ ساری صفات جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور، صحابہ کرام کے دور کے خارجیوں کی جو صفات تھیں، جو کچھ حرکتیں وہ کرتے تھے، جو کچھ سوچ وہ رکھتے تھے، وہی من و عن، بالکل وہی ساری سوچ اس داعش کی بھی ہے، IS کی بھی بالکل وہی سوچ ہے، وہی صفات ہیں۔ اور جتنی صفات آپ جانیں ماضی کے خوارج، پرانے خوارج کے بارے میں، آپ ان ایک ایک صفت کو اگر آپ چاہیں تو بالکل پروف کر سکتے ہیں۔ اس داعش یا اس دور کی خارجیت کی فکر رکھنے والے لوگوں کی کتابوں میں آپ کو لکھا ہوا مل جائے گا، ان کے اخباری رپورٹوں میں مل جائے گا، ان کا آپ کو الیکٹرانک میڈیا سے اس کا ثبوت مل جائے گا، ویب سائٹوں پہ اس کی تحریر مل جائے گی، بالکل وہی قدم قدم میرے بھائیوں جو پرانے خوارج کے اندر جو چیزیں پائی جاتی تھی سب ان کے ہاں پائی جاتی ہیں۔ لیکن یہ صرف اشارہ ہے، ان تمام چیزوں کی تفصیلات آپ کے سامنے رکھنا نہیں ہے، اشارہ یہ کرنا ہے کہ بالکل وہی صفات جو قدیم خوارج کے اندر پائی جاتی تھی، بالکل وہی صفات آج کل کے خوارج کے اندر پائی جاتی ہیں۔ مزید مستزاد یہ کہ یہ میڈیا کا دور ہے، وسائل کا دور ہے، بہت زیادہ چیزیں سری اور رازدارانہ بھی کی جاتی ہیں، بہت ساری سازشیں، بہت سارے پروپیگنڈے، بہت سارے ہتھ کنڈے، بہت کچھ ایسا بھی کیا جا سکتا ہے اس دور میں جو میرے بھائیوں بالکل خاموشی سے اور پوشیدہ باطن طریقے سے کیا جا سکتا ہے۔ اس پر مزید مٹی اور پلید ہو جاتی ہے، مٹی اور گیلی ہو جاتی ہے، شر کئی گنا بڑھ جاتا ہے۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو بہت کچھ قریب سے جاننے کی ضرورت ہے۔ آئے گی بات انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ کہ ان کی جڑیں بہت دور تک پھیلی ہوئی ہیں۔ میں جلدی آپ کے سامنے رکھتا ہوں، یہ دیکھیے شیخ مقیم رحمت اللہ علیہ جو پورا خلاصہ انہوں نے کر کے اس کتاب میں لکھا ہے، اس کے چند اقتباس یہاں وہاں سے آپ کے سامنے پڑھوں۔ شیخ کہتے ہیں یہ جو تنظیم ہے دولت العراق والشام، یہ جو داعش جس کو ہم کہتے ہیں نا، اس تنظیم کے بارے میں کہتے ہیں اس کی جڑ سن 2014 سے جڑی ہوئی ہے، 2014 سے جڑی ہوئی ہے، جب ابو مصعب زرقاوی اردن کا آدمی ہے، یہ جارڈن کا ابو مصعب زرقاوی جو تکفیری لہروں کے نظریہ ساز اور مفکر ابو محمد مقدسی عصام برقاوی کا شاگرد تھا۔ یہ ابو عصام برقاوی کا شاگرد کون ہے؟ ابو مصعب زرقاوی۔ یہ اس کا میرے بھائیوں یہ سب سے پہلا شخص ہے، ایک تنظیم کی بنیاد ڈالی اس نے، سب سے پہلے 2004 میں ایک تنظیم کی بنیاد ڈالی جس کا نام اس نے جماعت التوحید والجہاد رکھا۔ دیکھا آپ نے توحید کا نام دیکھ کر کے کوئی توحید پرست بھاگے گا؟ بتاؤ ذرا۔ ہمارے پاس یہی تو سب سے بڑا امتیاز ہے کہ ہم توحید کے میرے بھائیوں متعلم ہیں، معلم ہیں، دائی ہیں، علمبردار ہیں، توحید کا سرچشمہ، توحید کا سرمایہ ہمارے پاس ہے میرے بھائی۔ اب توحید کی جماعت، جہاد کی جماعت، کوئی بھی سن کر کے اس سے کیا ہوگا؟ متاثر ہو جائے گا۔ آپ نے تو پہلی بنیاد کیا رکھی؟ اس نے جماعت التوحید والجہاد نام رکھا، اور اس تنظیم کی بنیاد رکھ کر کے خود اس کا صدر تھا، سربراہ تھا۔ اس وقت اس نے القاعدہ کے سربراہ اسامہ بن لادن سے بیعت کا اعلان کیا تھا۔ یہ جڑیں آپ سمجھیے، اسامہ بن لادن یہ بھی ایک عجیب و غریب میرے بھائیوں کہہ لیجئے کہ جہالت ہی کہہ سکتے ہیں، جذباتیت ہی کہہ سکتے ہیں۔ اسامہ بن لادن کو لوگ دنیا کا سب سے بڑا توحید کا سنت کا علمبردار سمجھتے رہے، سب سے بڑا اس کو دین کا داعی سمجھتے رہے، سب سے بڑا مجاہد سمجھتے رہے۔ لوگوں نے نہیں سمجھا کہ بہت بڑا وہ دہشت گرد ہے، بہت بڑا وہ آتنکی ہے میرے بھائی، لوگوں نے نہیں سمجھا۔ اس کی حقیقت بعد میں کھل کر کے آئی جب الحمدللہ علماء نے اس حقیقت سے پردہ اٹھایا۔ تو بہرحال یہ جو افساد اور اجرام کا جو راستہ ہے یہ یہاں سے جڑا ہوا ہے۔ تو یہ اسامہ بن لادن سے بیعت کا اعلان کیا تھا تاکہ وہ دجلہ اور فرات کے شہروں اور علاقوں میں القاعدہ کا نمائندہ بن جائے۔ القاعدہ کا جو تنظیم ہے
بن لادن کی، اس سے جڑ جائے، اس کا نمائندہ بن جائے۔ عراقی میدانوں میں تنظیم کا ظہور عراق پر امریکی قبضے کے زمانے میں ہوا۔ اس وقت یہ تنظیم امریکی فوجوں کے خلاف جنگ کرنے والی طاقت کے طور پر سامنے آئی۔ شروعات جو اس کی ہوئی تھی یہاں سے ہوئی تھی، اس لیے عراقی نوجوانوں کے لیے کشش کا مرکز بن گئی۔ ظاہر سی بات ہے، عراق کے نوجوانوں پر ظلم ہو رہا ہے اور ظلم کو ٹالنے کے لیے کوئی قدم اٹھایا جا رہا ہے تو سب لوگ ساتھ دیں گے اس کا، لیکن لوگوں نے نہیں سمجھا کہ شروعات تو یہاں سے ہوئی اور اس کے بعد یہ اسلام کے نام لیواؤں کا خون کرے گی، دنیا میں دنگے فساد پھیلائے گی، لوگوں کی ممتلکات پر، مقدسات پر میرے بھائیوں جارحانہ حملے کرے گی، لوگوں کی عزت و ناموس کو پامال کرے گی۔ یہ لوگوں کو نہیں اندازہ تھا۔ بہرحال میرے بھائیوں، اس طرح سے اس کی جڑیں یہاں سے جڑی ہوئی ہیں۔ آگے چل کر کے ماہ جون 2006 میں کیا ہوا، اس کے بعد اس کا تذکرہ یہاں پر موجود ہے کہ مجاہدین کی مجلس شورا بنانے کا اعلان کیا گیا، مگر زرقاوی اسی مہینے میں قتل کر دیا گیا۔ 2004 میں قائم کیا اور 2006 میں زرقاوی کی تو موت ہو گئی، لیکن اس کے شاگرد تیار ہو گئے، اس کی فکر پر چلنے والے لوگ کیا ہو گئے؟ تیار ہو گئے۔ آگے جب 2006 میں اس کی موت ہو گئی تو اس نے اپنی جگہ پر ابو عمر بغدادی کو، کس کو؟ ابو عمر بغدادی کی قیادت میں دوسری جماعت قائم ہو گئی، الدولۃ فی العراق، عراق کی حکومت، عراق میں اسلامی حکومت، اسلام سے قائم کر دیا۔ اس کے بعد میرے بھائیوں اور آگے جب بڑھا معاملہ یہ، تو ابو عمر بغدادی کے بعد ابو بکر بغدادی، جس کا نام بہت اچھی طرح سے لوگ جانتے ہیں، جب داعش اور IS کا نام آتا ہے تو ابو بکر بغدادی کا نام بھی آتا ہے، جس سے لوگوں نے بیعت کرنا شروع کر دیا تھا میرے بھائیوں۔ کافی لوگوں نے بیعت کی، لوگوں نے نہیں سمجھا، سب لوگوں نے اس کو اسلامی خلیفہ، اسلامی حاکم اور پوری دنیا کا، خاص طور پر عالم عرب اور عالم اسلام میں فوری طور پر سب سے اس کو ولی امر مان لیا گیا، لوگوں نے بیعت کرنا شروع کر دی۔ اور آپ کو پتا ہوگا وطن عزیز ہندوستان کے اندر بھی بعض مولویوں نے دنیا کے سامنے کھلا خط لکھ کر کے تائید کا بھی اعلان کر دیا۔ یہ سب میرے بھائیوں المناک تاریخ ہے، دکھ والی باتیں ہیں، لیکن یہی بات ہے کہ لوگ اس بات کو نہیں سمجھتے۔ اب میں آپ سے بات کر رہا تھا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ خروج اور بغاوت والی جو فکر ہوگی، یہ اس کی خوبی، اس کی صفت کیا ہوگی؟ اس کی صفت ہوگی سفہاء الاحلام احداث الاسنان، یہ نو عمر ہوں گے، یہ کم عقل ہوں گے، لیکن یاد رکھیں یہ غالب کے اعتبار سے ہے، یعنی زیادہ تر لوگ اس کے اندر کیسے ہوں گے؟ نو عمر ہوں گے، کم سمجھ ہوں گے، جذباتی ہوں گے، لیکن آپ یہ بھی سمجھیں کہ اس میں کچھ لوگ قیادت کے طور پر، قیادت کے نام پر بعض میرے بھائیوں کم عمر نہیں ہوں گے، زیادہ عمر والے بھی ہو سکتے ہیں، جیسا کہ اس کی بہت ساری شہادتیں بھی تاریخ کے اندر موجود ہیں۔ بہرحال تو ابو بکر بغدادی کو جانشین بنایا گیا اور اس کے لیے مجلس شورا بلائی گئی، اور اس کے بعد یہ نام رکھا گیا پورا کیا؟ دولت الاسلام فی العراق والشام، اور اس کا امیر ابو بکر بغدادی کو بنا دیا گیا۔ اس کے بعد میرے بھائی اور پوری تاریخ آگے بیان کی گئی ہے، اور آگے یہ سب بھی بیان کیا ہے شیخ نے کہ اس کا تعلق جو ہے القاعدہ سے ہوا ہی ہے۔ اس کے بعد 2011 میں اس کا تعلق جبہت النصرہ سے ہوا، اور اس کے بعد آگے چل کر کے اس کا تعلق جو ہے جبہت النصرہ کے بعد جیش المہاجرین والانصار کے نام سے ایک تنظیم بنائی گئی تھی 2013 کے اندر، اس سے اس کا تعلق ہوا۔ اور یہ ساری تنظیمیں جہاد کے نام پر دہشت گردی کی تنظیمیں، ناحق جان مال عزت آبرو مقدسات پر، معصوموں پر میرے بھائیوں ظلم ڈھانے والی، پامال کرنے والی ساری کی ساری تنظیمیں ہیں۔ تو یہ بالکل سرسری طور پر آپ اس بات کو سمجھیں کہ یہ داعش کی حقیقت ہے۔ اب ہم تو ابو بکر بغدادی کو جانتے ہیں، لیکن اس کی جڑیں 2004 سے آج اگر آپ دیکھتے ہیں تو میرے بھائیوں میرے تقریباً اس کو 19-20 سال ہو گئے، جبکہ پرانی جو جڑیں ہیں وہ تو ہم جانتے ہی ہیں کہ خوارج کی فکر کیا ہے، خوارج کا نظریہ کیا ہے۔ اچھا، آگے جو بات آپ کے سامنے پیش کرنی ہے وہ یہ کرنی ہے کہ ان خوارج کا اور خوارج کے نقش قدم پر چلنے والی موجودہ خارجی تکفیری خونی جو تنظیم ہے داعش نام سے، جیسا کہ ہم نے شروع میں عرض کیا کہ الحمدللہ سب سے پہلے جماعت اہل حدیث نے اور جماعت اہل حدیث کے میرے بھائیوں مقتدر علماء نے اور ذمہ داروں نے اس کے خلاف دہشت گرد تنظیم ہونے کا فتویٰ جاری کیا، اور امت کو خیرخواہی کرتے ہوئے اس کی شر سے، اس کے فساد سے آگاہ کیا۔ تو یہ ہمارا امتیاز ہے، لیکن یہ میرے بھائیوں اس کی جراثیم، اس کے اثرات بہت دور تک پھیلتے چلے گئے، دنیا کے بہت سارے ممالک میں اس کے اثرات پیدا ہوئے، ہمارے ملک کے اندر بھی، بر صغیر کے اندر، وطن عزیز کے اندر بھی
اس کے اثرات بہت زیادہ پھیلے اور بہت سارے نوجوان اس کے جھانسے میں آ گئے، بہکاوے میں آ گئے، اور نتیجہ یہ ہوا کہ اس کا نقصان اٹھانا پڑا اور آج بھی اٹھانا پڑ رہا ہے، اور اگر اس سے باز نہ آ گئے تو اس کے نقصانات بعد میں بھی اٹھانے پڑیں گے۔ یہ تو دنیاوی نقصانات ہیں، دنیاوی مسائل ہیں، آلام ہیں، مصائب ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں میرے بھائیوں خارجیت کی فکر کا جو انجام ہے، لوگوں کے نہ جانے کتنے لوگوں کی جانوں کا، نہ جانے کتنوں کے خون کا بوجھ خارجی کے دوش پر ہوگا، نہ جانے کتنوں کی آبرو پامال کرنے کا بوجھ اس کی گردن پر ہوگا، نہ جانے کتنوں کا مال ناحق لوٹ لینے اور ضائع کر دینے کا بوجھ اس کی گردن پر ہوگا، اور نہ جانے کتنے معصوموں کو خون کر دینے، نہ جانے کتنی مقدسات کو پامال کر دینے کا میرے بھائیوں بوجھ ایسے خارجیوں اور ایسے ہی تکفیریوں کی گردن کے اوپر ہوگا۔ یہ ہے سب سے بڑا مسئلہ۔ ان کا معاملہ کیا ہے؟ ہم نے شروع میں اشارہ کر دیا ہے، سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ تکفیر کرنا، گناہ کی بنیاد پر دائرہ اسلام سے باہر نکالنا، اور پھر ان کے خلاف ہتھیار کشی کرنا، پھر ان کے خلاف میرے بھائیوں ہر قدم اٹھانا۔ اور اس حوالے سے بہت ساری باتیں، بہت ساری اقتباسات، بہت ساری باتیں موجود ہیں، باقاعدہ دھمکیاں دے کر کے میرے بھائیوں، دھمکیاں دے کر کے اس طبقے نے، اس فرقے نے، اس داعش کے فتنے میں یہ چیز بہت نمایاں ہے، باقاعدہ دھمکیاں دے کر کے کہ اگر تم ہمارے تابع نہیں ہو گئے تو یاد رکھو ہماری پاس ایسی فوج ہے جو فوج انسانوں کی دیکھنے میں ہے، حقیقت میں وہ شیروں کی فوج ہے جو صرف گوشت کھانا جانتے ہیں، جو صرف خون چوسنا جانتے ہیں، اس کے سوا وہ کسی اور چیز سے شکم سیر نہیں ہوتے۔ اس طرح کی دھمکیاں دینے والے ان کی پوری تاریخ بتلاتی ہے۔ میں سرسری طور پر یہ آپ کے سامنے عرض کر دوں کہ ان کا جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ ہے خارجی اوصاف جو ان کے اندر پائے جاتے ہیں، اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا، کہ اس کا آخر کہاں ہوگا؟ دجال کا خروج۔ سب سے بڑا آتنکی کون ہوگا؟ دجال۔ بہت بڑا فتنہ، آدم کی پیدائش سے لے کر قیامت قائم ہونے کے درمیان سب سے بڑا فتنہ اگر کوئی ہے تو دجال کا فتنہ ہے۔ وہ کیسے جانوں کو پامال کرے گا، کیسے بستیوں کو تباہ کرے گا، کیسے آبرو کو تباہ کرے گا۔ میرے بھائیو اس کا نقشہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیثوں میں کھینچا۔ داعش کا IS کے نظریہ رکھنے والوں کا میرے بھائیو معاملہ کیا ہے؟ میں صرف گنانا چاہتا ہوں، ان کی صفات پر سرسری نظر آپ ڈال لیں۔ پہلی چیز یہ ہے کہ یہ علماء سے رجوع نہیں کرتے، اور آپ نے اس کی مثالیں ابھی شیخ ابو زید صاحب کے خطاب میں سن لیا ہے بڑی وضاحت سے، اور ایسے بہت سارے شواہد ہیں۔ دوسری چیز یہ ہے کہ مسئلہ یہ ہے کہ علماء کو اس وقت یہ فالو کرتے جب کسی کو عالم سمجھتے، عالم ہی سمجھتے نہیں۔ ان کے نزدیک کوئی شریعت کا عالم ہے ہی نہیں، نہ ان میں کوئی شریعت کا عالم ہوتا ہے اور نہ کسی کو شریعت کے علم کا میرے بھائیوں یہ حقدار سمجھتے ہیں کہ اس کی طرف رجوع کریں، اس سے کوئی بات پوچھیں۔ ایسے تیسری جو بات ہے ان کے یہاں وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے قربت کے نام پر، یہی میں نے شروع میں کہا کہ یہ دین کے نام پر ہو رہا ہے، جہاد کے نام پر ہو رہا ہے۔ میرے بھائیوں یاد رکھو، جہاد مقدس لفظ ہے، جہاد بابرکت لفظ ہے۔ یہ اس لیے دنیا میں ہے تاکہ دنیا سے فتنے کا خاتمہ ہو، اس لیے نہیں ہے کہ جہاد کے نام پر فتنے بپا کیے جائیں۔ فتنہ پیدا کرنے کے لیے جہاد نہیں ہے، فتنوں کا خاتمہ کرنے کے لیے جہاد ہے۔ اسے بدنام کر دیا گیا، اور انہی سب سے پہلے پوری تاریخ میں جہاد کو بدنام کرنے کا کام انہی خوارج کا ہے۔ خوارج کے ذریعے سے یہ مقدس لفظ بدنام ہو گیا، جو سراپا عبادت ہے، جو سراپا خیر کے لیے ہے، جو سراپا امن و امان کے لیے ہے۔ میرے بھائیوں یاد رکھیں، جان و مال کو تباہ کرنے کے لیے جہاد نہیں ہے، بلکہ جان و مال کے تحفظ کے لیے جہاد ہے۔ بات سمجھنے کی ہے، حقیقتوں کو جاننے کی ضرورت ہے، تب جا کر کے میرے بھائیوں اس کی حقیقت سمجھ میں آئے گی۔ قرآن کریم کے اندر محاربین کا تذکرہ کیا گیا، انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ، ان لوگوں کا بدلہ بیان کیا گیا جو آتنک مچاتے ہیں، جو لڑائی بھڑائی کرتے ہیں، جو جان و مال کو پامال کرنے کے لیے آگے بڑھتے ہیں۔ ایسے لوگوں کا خاص طور پر ذکر کر کے ان کی سزا، ان کی جزا بتلائی گئی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا واقعہ آپ جانتے ہیں، وہ عبد الرحمن فزاری کا واقعہ، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے میرے بھائیوں کے صدقے کے اونٹ موجود تھے،
बाड़े के अंदर उन ऊंटों को हाँक ले जाना और मेरे भाइयों हाँक ले जाना और जो चरवाहा था उसे कत्ल कर देना, ये आतंक मचाया था। इस पर अल्लाह तबारक व तआला की कलाम की आयत करीमा उतरी और उसमें सारी तफसील बताई गई, ऐसे लोगों की सजा क्या क्या होती है। तो मेरे भाइयों ये अल्लाह तबारक व तआला के कलाम के अंदर इनकी सारी सिफात को खोल करके बयान किया गया है, सजा भी बतलाई गई। बताना ये है, इनकी तीसरी सिफत ये है कि ये अल्लाह से कुर्बत के नाम पर जमात नहीं बनते हैं बल्कि इफ्तिराक करते हैं, फिरकाबंदी, जुदा होते हैं। मुसलमानों की जमात से जुड़ते नहीं हैं बल्कि उनसे बगावत करके अलग थलग होते हैं, धड़बंदी करते हैं, तहज्जुब करते हैं मेरे भाइयों, और जथाबंदी करके उनके मुकाबले में खड़े होते हैं और इस काम को अल्लाह की रिजा के नाम पर करते हैं, अल्लाह की इताअत और अल्लाह से करीब होने के नाम पर करते हैं। ये इनकी एक सिफत है और इसकी सारे शवाहिद, बहुत सारे शवाहिद मौजूद हैं। एक दो शवाहिद शेख मरहूम ने भी अपनी इस किताब के अंदर नकल किया है। चौथा जो इनके यहाँ मेरे भाइयों पाया जाता है मसला दाइश के यहाँ और दीगर लोगों के यहाँ, अभी दाइश की बात चल रही है, उनका ये पाया जाता है कि ये मुसलमानों के मशवरे के बगैर अपनी मर्जी के मुताबिक अपना हाकिम और खलीफा मुंतखब कर लेते हैं। इस्लाम के नाम पर इस्लामी हुकूमत, इस्लाम, दौलतुल इस्लाम कायम करने की बात की जाती है, उसका कोई जाब्ता वब्ता है कि नहीं है? क्या जाब्ता है अमीर के इंतखाब का, क्या जाब्ता है हाकिम के इंतखाब का, क्या जाब्ता है वली अम्र के इंतखाब का, अरबाबे हल्लो अक्द कुछ है कि नहीं है, इल्म फजल वाले कोई है कि नहीं है? ये इनका दाइश का भी यही तरीका है, दाइश का भी तरीका है। कैसे अबू उमर बगदादी का इंतखाब हुआ, कैसे उसके बाद अबू बकर बगदादी का इंतखाब हुआ, कैसे हुआ इंतखाब? मेरे भाइयों इस बात को भी आप सिर्फ ये समझें कि इनकी एक सिफत है, इनका एक काम है, सिर्फ इसी आतंक और इजराम के लिए वो ये कदम उठाते हैं, कोई राय नहीं, कोई मशवरा नहीं, किसी के राय मशवरे के बगैर अपनी मर्जी के मुताबिक जो इसमें सबसे आगे हो जानो माल को तबाह करने का नजरिया रखने वाला, खुरूज का अकीदा रखने वाला, मेरे भाइयों तकफीर का नजरिया रखने वाला जो भी है वो उनके यहाँ सबसे ज्यादा अहमियत रखता है और सबसे करीब तरीन होता है। ऐसे ही इनके यहाँ एक बात ये भी पाई जाती है कि ये लोग अपनी फिक्र और अपनी सोच, अपने नजरिए के मुताबिक जिस बात को वो गुनाह समझते हैं, ऐसा गुनाह जिस गुनाह की बुनियाद पर उसकी जान माल आबरू को तबाह किया जा सकता है, ऐसे शख्स को ये जबरन कहते हैं कि तुम इससे तौबा कर लो वरना हम तुम्हें कत्ल कर देंगे। आज भी फिक्र पाई जाती है, आज भी कितने नौजवान बहके हुए आकर के सवालात, ऐसे सवालात वो करते हैं कि आप सुन करके, हमारे उलमा सुन करके हैरान हो जाएं कि इस तरह के सवालात किए जा रहे हैं। ये गुनाह क्या जान लेने वाला गुनाह है? क्या ये गुनाह आबरू पामाल करने वाला गुनाह है? क्या इससे, इस गुनाह से उसके माल, उसकी जायदाद हलाल हो जाएगी? मेरे भाइयों ये सारा नजरिया किसका है? दवाइश का नजरिया है, दाइश का, आईसाइस का। ऐसे ही इनके यहाँ छठी जो चीज पाई जाती है वो ये है कि आम मुसलमानों को, आम सारे मुसलमानों को काफिर कहते हैं। भाई मुसलमान इंसान है, इंसान होने के नाते उससे गुनाह हो सकता है, छोटा गुनाह भी हो सकता है, कभी बड़ा गुनाह भी हो सकता है। गीबत आदमी कर दे, चुगलखोरी कर दे, कभी झूठ बोल दे, कभी मेरे भाइयों कभी खयानत कर दे, कभी धोखा दे दे, कभी नाप तौल में कमी कर दे, कभी जिना कर ले, कोई शराब पी ले। ऐसे भी काम हो सकते कि नहीं हो सकते हैं इंसानों के बीच में, मुसलमानों से? ऐसे तमाम लोगों को एक जबान काफिर करार देते हैं, सब के सब काफिर हैं। जब काफिर हैं तो उनकी जान माल आबरू से हलाल। ये इनकी सोच है और इस तंजीम से जुड़ने वाले, इनकी बातों को सुन करके मुतासिर होने वाले, अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हमारे नौजवानों की भी इसी तरह की सोच, इसी तरह के सवाल, इसी तरह का इस्तिफसार। और अगर आप यानी हमारे उलमा जवाब न दें या उन्हें समझाएं कि ये गलत है, तुम्हारा नजरिया गलत है, तुम्हें चाहिए कि तुम इल्म हासिल करो, इससे कोई काफिर नहीं हो जाता है, तो खवारिज का नजरिया है, मुतजिला का नजरिया है, तो वो आपसे मुतनफ्फिर हो जाते हैं और उनका सोचना ये होता है कि आपको कुछ नहीं मालूम, आपको कुछ नहीं मालूम है, आप सिर्फ किताब तक। इसीलिए आपने देखा होगा इन खारिजियों के नजरिया रखने वाले, इन खवारिज के नजरिया रखने वाले, मेरे भाई आजकल के दौर की बात हो रही, पुराने दौर के तो थे ही, आज ये खवारिज हैं, ये दवाइश हैं, या ये हसन बन्ना के मानने वाले,
میرے بھائیوں یہ اخوانی ہیں، یہ اسلامی ہیں، یہ باسی ہیں، یہ حوثی ہیں، ان سب کا نظریہ کیا ہے؟ ان سب کا نظریہ یہ ہے کہ جو علماء گھنٹوں بیٹھ کر کے علم کے حلقات، قرآن کی تفسیر کا حلقہ، حدیثوں کی شرح کا حلقہ، فقہ کے مذاکرے کا حلقہ، میرے بھائیو عربی زبان و ادب کا حلقہ، یہ جو بیٹھ کر کے علم پہنچانے والے، علم سیکھنے سکھانے والے، یہ سب کے سب دنیا میں سب سے گئے گزرے ہیں، کیونکہ ان کو دنیا کی سیاست کا علم نہیں ہے، دنیا میں کیا ہو رہا ہے، لوگ کیا کر رہے ہیں، یہ حکومت کیسی، وہ حکومت کیسی، یہاں انقلاب وہاں، اس طرح کی کوئی بات کا علم نہیں ہے، یہ تو صرف کتاب اور پڑھنے اور تفسیر اور حدیث تک جڑے ہوئے ہیں۔ ایسے اس لیے ان کو تانا دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ کیا ہے، یہ حیض و نفاس کے علماء ہیں، یہ تو طہارت اور تیمم کے علماء ہیں، یہ موضع پر مسح کرنے کے مسائل بیان کرنے علماء ہیں، ان کو اور کچھ نہیں آتا ہے۔ اور جہاں اسلامی نظام ہے سعودی عرب وغیرہ کے اندر خاص طور پر، کہتے ہیں ان علماء کو کہ یہ سب حاکم اپنے بادشاہ کے ظلم کے تلے دبے کچلے ہیں، اس لیے ہم کو نہیں اکساتے جہاد کرنے کے لیے، یعنی آتنک مچانے کے لیے، ہمارا ساتھ نہیں دیتے، ہماری سرگرمیوں کو کنڈم کرنے پر لگے ہوئے ہیں، ان کے پر پریشر ہے، دباؤ ہے، اور پھر یہ ان کے ایجنٹ ہیں، ان کے ایجنٹ ہیں، یہودیوں کے آلہ کار، اس طرح کی باتیں، نعوذ باللہ، ایسی باتیں۔ اور میرے کو یہی نہیں بلکہ بدعتی کہتے ہیں، بدعتی، شیخ بن باز کو جاہل، علامہ البانی کو نعوذ باللہ جاہل، علامہ ابن عثیمین کو، فوزان کو، غدیان کو، سارے ان علماء کو کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں یہ سب کے سب بزدل ہیں، بزدل ہیں یہ، ان کو بس ایک بہانہ مل گیا ہے کہ پڑھو لکھو، پڑھاؤ لکھاؤ بس۔ میرے بھائیوں یہ سب کیوں ہوتا ہے؟ اسی لیے ہوتا ہے، ان کا معاملہ یہی ہے کہ یہ عام مسلمانوں کو کافر سمجھتے ہیں، تب کی تکفیر کرتے ہیں، اور تکفیر کرتے ہیں تو ان کی جان و مال پر حملہ کرنا بھی ان کے لیے روا ہو جاتا ہے۔ اور بات صرف اتنی سی ہے، بلا شبہ تکفیر کے اصول ضابطے ہیں، ان اصول ضابطوں پر اگر کوئی پڑھتا ہے، آتا ہے، تو اہل علم، حکمران جو مسلمانوں کے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ اس کو کافر کب قرار دیا جائے گا، لیکن اپنی مرضی سے اس کی وجہ سے آدمی کافر، اس کی وجہ سے آدمی کافر، ایسا کرنے کی وجہ سے کافر، ایسا کہہ کر کے سب کو دائرہ اسلام سے باہر نکالتے۔ تکفیر یہ داعش کا سب سے بڑا کام ہے، اور سب سے پہلے ولی امر کو اور اس کی ساری رعایا کو، علماء کو، سب کو کافر قرار دینا، یہ ان کا کام ہے۔ اس کے بعد ایسے ہی قتل کرنے میں ثواب محسوس کرتے ہیں، علماء کو قتل کرنا، معصوموں کی جان لینا، استغفر اللہ، اس کو کیا سمجھتے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قربت کا، اللہ تعالیٰ سے قربت کا، محبت کا ذریعہ سمجھتے ہیں، ایسا کر کے اللہ سے قریب ہو جائیں، یہ سوچتے ہیں یہ، اور یہ سب کچھ پچھلے خوارج کا بھی یہی طریقہ تھا۔ میرے بھائیوں ایسے ہی ان لوگوں کی بات، ان لوگوں کے بارے میں وہ بات تو بالکل واضح ہے جو اللہ کے نبی نے فرمایا تھا، یقتلون اہل الاوثان ویدعون، یقتلون اہل الاسلام ویدعون اہل الاوثان، اسلام والوں کو قتل کرتے ہیں اور بت پرستوں کو چھوڑ دیتے، یہ ان کی بات جو اللہ کے نبی نے فرمایا ان کے یہاں پائی جاتی۔ ایسے ہی اپنے مخالفین، جو اپنے مخالفین ہیں، جو IS کے حامی نہیں، اس کے سپورٹر نہیں، اس کے نظریے کے ساتھی نہیں ہیں، ایسے لوگوں کے بارے میں ان لوگوں کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ ان کے قتل پر انعام مقرر کرتے ہیں، اور یہ پوری تاریخ میرے بھائیوں یاد رکھیں، عبد الرحمن بن ملجم کا بھی یہی معاملہ تھا۔ عبد الرحمن بن ملجم کی تاریخ میں بھی یہ بات موجود ہے، اور میں آپ کو بیان کر دوں وہ بات، اسے امام طبرانی نے المعجم الکبیر کے اندر نقل فرمایا ہے کہ جو خارجی عبد الرحمن بن ملجم تھا، جس نے میرے بھائیوں حضرت علی بن ابی طالب کو قتل کیا، اس نے ایک خارجیہ خاتون سے جس کا نام قطام بنت شہنہ تھا، اس سے نکاح کا پیغام بھیجا۔ خارجی ہے، خارجیہ سے نکاح کرنا چاہتا ہے، پیغام بھیجا کہ مجھے تم سے نکاح کرنا ہے، تو اس نے جواب دیا کہ میں تم سے شادی کروں گی، نکاح کرنے کے لیے میں راضی ہوں تم سے، لیکن شرط یہ ہے کہ تم میری بات، میری دلی تمنا پوری کر دو، میری دلی مراد پوری کر دو، اور اس کے بعد مجھے تشفی ہو جائے گی تو میں تم سے نکاح کرنے کے لیے آمادہ ہو جاؤں گی۔ پوچھا عبد الرحمن بن ملجم نے، اچھا ٹھیک ہے، تمہاری تمنا کیا ہے؟ اس نے کیا تمنا کی تھی؟ استغفر اللہ، عبد الرحمن بن ملجم کا اقدام اسی کے نتیجے میں تھا، اس کا اقدام اسی کے نتیجے میں تھا۔ اس نے کہا، جواب دیا، 3000 نقد چاہیے، 3000 درہم یا دینار کیش چاہیے، اور ایک غلام چاہیے، ایک لونڈی چاہیے، اور چوتھی چیز کیا چاہیے؟ چوتھی چیز حضرت علی بن ابی طالب کا خون چاہیے۔ اس طرح سے جو وہ خارجی جس راستے پر چلتے تھے، وہ معاملہ آج کل کے ان خارجیوں کے اندر بھی موجود ہے۔ میرے بھائیوں، آج یہ جو داعش ہے، اس کا ترجمان
عدنانی اپنے ایک ریکارڈ شدہ بیان جس کا عنوان ہے الرائد لا یکذب اہلہ، اس میں کہتا ہے اے داعش کے لشکریوں، یہ جان لو کہ ہم نے ہر اس شخص کے لیے ایک انعام محفوظ رکھا ہے جو ان کے سرداروں اور سربراہوں میں سے کسی کی گردن کاٹ کر کے لائے گا۔ شام کے کسی آدمی کو لے کر کے آؤ، عراق کے کسی کی گردن کاٹ کر کے لاؤ، تمہارے لیے ایک انعام کیا ہے؟ محفوظ ہے۔ یہ خطرناک، اتنی خونی تنظیم آپ نے کبھی سوچا ہوگا؟ ہمارے نوجوانوں نے بھی سوچا ہوگا اتنی خونی تنظیم ہے؟ جہاد ہے اسلام کے لیے، اسلام کے دفاع کے لیے، برائیوں کا خاتمہ کرنے کے لیے، اس سے زیادہ گند، اس سے زیادہ گندی اور غلیظ بات کیا ہو سکتی ہے؟ اس سے بڑا آتنک کیا ہو سکتا ہے؟ میرے بھائیوں، آپ سوچئے کہ کسی کی جان مال کے نتیجے میں کے بدلے میں انعام مقرر کرنے کا کام ان داعش کے لوگوں کا، ISIS والوں کا کام ہے۔ شواہد موجود ہیں اس کے، آپ کے سامنے اس کا ایک نمونہ پیش کیا گیا۔ بہرحال میرے بھائیوں، تو آگے کہتے ہیں کہ ان کے سربراہوں میں سے کسی کی گردن کاٹ کر کے لائے، اس کے لیے انعام محفوظ ہے، انہیں جہاں پاؤ مارو، جہاں پاؤ انہیں مار ڈالو، ان کا کوئی اکرام نہیں ہے، یعنی کوئی بھی آپ کو بہرحال اس میں رعایت کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، کوئی تقریب نہیں کرنا، بس جان لو۔ یہ ایسے ہی آخری ایک بات اور ہے کہ یہ لوگ کبھی بھی حق کو تسلیم نہیں کرتے، ان کو سمجھاؤ، لاکھ سمجھاؤ، لیکن ادھر سے اپنا نظریہ، ادھر سے اپنا نظریہ، اپنی فکر کو، اپنے نظریے کو ثابت کرنے کے لیے ہر طرح کا زور لگاتے ہیں، لیکن حق بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ تکبر، عناد، انانیت، سرکشی، ہٹ دھرمی کوٹ کوٹ کر کے ان کے اندر بھری ہوئی ہے۔ یہی تو وجہ ہے نا کہ ولاۃ امور کو، علماء کو، عوام کو، سب کو دائرہ اسلام سے باہر نکالنے کی جرات ایسے ہی لوگ کر سکتے ہیں اگر ذرہ بھی رعایت ہوتی۔ لا یرقبون فیکم الا ولا ذمہ، کوئی پرواہ نہیں، کوئی پرواہ نہیں، بالکل تھوڑی ایک ذرہ بھی تمہاری رعایت نہیں، یہ ان کا میرے بھائیوں کام ہے۔ اچھا، میں آپ کے سامنے ایک دو باتیں اور ذکر کر کے پھر میں اپنی بات انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ایک دو چار منٹ میں ختم کر دینا چاہتا ہوں۔ دیکھیے، ابھی اتنی بات تو آپ کے سامنے آ چکی ہے کہ داعش کا تعلق القاعدہ سے گہرا ہے، اور ایسے ہی بن لادن سے اس کا تعلق بہت زیادہ گہرا، بلکہ وہ اس کی ایک شاخ ہے، سمجھ لو اس کی ایک برانچ ہے۔ اور اس کا سربراہ کون تھا؟ ایمن ظواہری۔ ایمن ظواہری کو سب لوگ جانتے ہیں۔ اس نے باقاعدہ اعتراف کر کے روزنامہ الشرق الاوسط کے اندر جو اخبار نکلتا ہے عربی زبان کے اندر، الشرق الاوسط کے نام سے، اس میگزین، اس روزنامہ اخبار کے اندر یہ باقاعدہ بیان جاری کیا، اعتراف کیا ہے کہ سید قطب ہی وہ شخصیت ہیں جس نے اپنی ڈائنامائٹ کتاب معالم فی الطریق، سید قطب کی بدترین کتابوں میں سے ایک کتاب معالم فی الطریق، اور دوسری بدترین کتاب العدالت الاجتماعیہ فی الاسلام، حدوں کو پار کر دیا سید قطب نے ان دونوں کتابوں کے اندر۔ ایسے تو ساری کتابوں کے اندر میرے بھائیوں اسلام کے مسلمات کو چھیڑ کر کے اسے پورے طور پر ختم کرنے کی کوشش کی گئی ہے، لیکن ان دونوں کتابوں کے اندر حد سے تجاوز کر دیا ہے۔ تو کیا کہا؟ معالم فی الطریق، اس کتاب کے اندر باقاعدہ کیا لکھا، یعنی سید قطب کے بارے میں ایمن ظواہری نے باقاعدہ الشرق الاوسط کے اندر یہ بیان دیا ہے کہ سید قطب ہی وہ شخصیت ہے جس نے اپنی ڈائنامائٹ کتاب معالم فی الطریق میں تکفیری تحریکوں کا دستور بنایا ہے، تکفیری تحریکوں کا دستور بنایا، یعنی کافر قرار دینے والی تحریکوں کا دستور بنایا ہے، اور سید قطب ہی تکفیری فکر کا مصدر القاء ہے، یعنی تکفیری فکر کا سرچشمہ کہاں ہے؟ سید قطب کے یہاں ہے۔ اور ان کی کتاب العدالت الاجتماعیہ، دوسری کتاب جس کا ہم نے نام لیا آپ کے سامنے، تکفیری لہروں اور رجحانوں کے لیے سب سے اہم فکری کتاب ہے۔ آپ نے سمجھ لیا نا داعش کا تعلق کس سے ہے؟ سید قطب سے ہے، اور سید قطب کا تعلق داعش، دونوں ایک ہیں۔ اچھا، ایسے ہی آپ اگر مزید کچھ شواہد اگر جاننا چاہیں تو ایک بات اور سمجھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب ایک حدیث ہے، اس کے راوی حضرت علی بن ابی طالب۔ اس حدیث کے اندر بالکل شارٹ میں، اس حدیث کے اندر مستقبل میں فوج جتھا ہے نا، کالے جھنڈوں والی فوج کا ذکر ہے۔
روایت مرفوع بھی آئی ہے اور موقوف بھی آئی ہے. جو مرفوع روایت آئی ہے اور جو موقوف آئی ہے دونوں میں سے کوئی روایت صحیح نہیں ہے, لیکن اس میں بتایا یہ گیا ہے کہ وہ کالے جھنڈوں والی جو فوج ہوگی وہ اسلام کی فوج ہوگی, وہ حق کا دفاع کرے گی اور شر و فساد کا خاتمہ کرے گی وغیرہ. یہ اس کا خلاصہ ہے. اب ان ظالموں نے اس کالی جھنڈوں والی فوج کو اپنے اوپر فٹ کر لیا کہ وہ فوج ہم لوگ ہیں, وہ فوج ہم لوگ ہیں, اور پھر اس کے بعد وہ ساری فضیلت اپنے. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یہ بات ہی درست نہیں ہے. کہتے ہیں اثبت العرش ثم انقش, پہلے جڑ تو ثابت کرو اس کے بعد اپنی بات کہنا. حدیثی بے انتہا ضعیف ہے, موضوع کے درجے کی ہے, نہ مرفوع درست ہے اور نہ موقوف درست ہے. اس کے اندر رشدین بن سعید جیسا راوی ہے, ایسے ہی ابن لہیہ جیسے ضعیف ترین راوی. یہ میرے بھائیوں بے اصل بات ہے, یہ درست نہیں ہے, لیکن اس کو بھی اپنے اوپر فٹ کر لیا اور یہ ثابت کیا کہ ہم ہی لوگ اس کے مستحق ہیں. اچھا میرے بھائیوں, اس کی جہاں تک داعش کی جو سرگرمیاں ہیں, خطرناک سرگرمیاں, ان سرگرمیوں کو اگر آپ دیکھیں تو آپ حیران ہو جائیں گے. ان لوگوں نے کہاں کہاں جنگ کی, کتنا خون, کیا نقصان پہنچا, ایک لمبی تاریخ ہے. عین العرب کے اندر, سیریا کے اندر 22 ستمبر 2015 کو 4 مہینے تقریب عراق کے اندر ان لوگوں نے فوج کشی کی. ایسے عراق کے بیجی میں فوج کشی کی, ایسے ہی سیریا کے تدمر میں, ایسے ہی عراق کے رمادی میں. وہ لمبی تاریخ ہے. مجھے مقصد میرا نہیں ہے کہ میں بیٹھ کر کے گناؤں یا ان کی ساری تفصیلات آپ کے سامنے رکھوں. صرف بتانا یہ تھا کہ داعش کی حالت یہ ہے. اتنا بڑا فتنہ موجودہ دور کا, لیکن جب یہ فتنہ آیا تو وہی بات جو حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے کہا تھا, ان الفتنۃ اذا اقبلت عرفها كل عالم واذا ادبرت عرفها كل جاہل. جب فتنہ آتا ہے تو جہلا کچھ نہیں جان پاتے ہیں, جو بصیرت والے علماء ہیں وہ جان لیتے ہیں. یہ فتنہ ہے, یہ اسلامی جہاد نہیں ہے, یہ حاکم اسلامی حاکم نہیں ہے. اس کی جڑیں توحید کی نہیں, سنت کی نہیں, اصولوں کی نہیں, ضابطوں کی نہیں ہے, بلکہ اس کی جڑیں کیسی ہیں, خارجیت کی جڑیں ہیں, افساد کی جڑیں ہیں, اجرام کی جڑیں ہیں. اس کی جڑیں اللہ تبارک و تعالی, اللہ کے نبی کے فرمان کی روشنی میں میرے بھائیوں ناحق خون بہانا, ناحق جانوں پر مالوں پر حملہ کرنا, آبرو اور مقدسات کے ساتھ کھلواڑ کرنا ان کی جڑوں میں ہے. اور اسی بنیاد پر یہ قائم ہوئی ہے. لوگوں نے صرف اسلامی حاکم کے نام پر, نہیں پتا اس کا تعلق القاعدہ سے ہے, نہیں پتا اس کا تعلق جبہت النصرہ سے ہے, نہیں پتا اس کا تعلق میرے بھائیوں اس سے ہے, سید قطب جیسے میرے بھائیوں شخص سے ہے, جو اس پوری فہرست کا بالکل ماضی قریب کے اندر آتنک اور دنگے والی ذہنیت پھیلانے کا سب سے بڑا سرچشمہ میرے بھائیوں, میرے بزرگوں. اچھا دو سال کے اندر, صرف اور صرف 2 سال کے اندر, یہ 2016 کی رپورٹ ہے کہ صرف 2 سال کے اندر داعش کے 50,000 لوگوں کی موت ہوئی, مارے گئے. اگر یہ دنگائی فسادی اگر 50,000 مارے گئے تو کتنے لاکھوں کو مارا ہوگا, اس کا سروے کرنا مشکل. اسی لیے حلب کے اندر, سوریا میں, سیریا جس کو کہتے ہیں انگریزی میں, سوریا شام کے اندر, شام کے حلب کو پورے طور پر تباہ کر دیا گیا. 3 سے 4 لاکھ لوگوں کی جان چلی گئی, کروڑ سے زیادہ لوگ بے گھر ہو گئے, اور دوسرے ادھر ادھر کے پڑوس کے ملکوں میں جا کر کے پناہ لینے پر مجبور ہو گئے, اور وہاں بھی ان کی حالت کوئی قابل بیان نہیں ہے. میرے بھائیو, یہ سب کچھ کن لوگوں نے کیا, انہی لوگوں نے جو اپنے آپ کو اسلامی جہاد کے نام پر ساری دنیا کے اندر متعارف کرانے والے ہیں. اس کے بعد آخری جو بات آپ کے سامنے عرض کرنی تھی, اس کا تذکرہ ہم نے شروع میں کیا ہے. الحمدللہ سعودی عرب کے چوٹی کے جو سلفی علماء ہیں ان لوگوں نے, اور بشمول وطن عزیز ہندوستان کے جماعت اہل حدیث کی چوٹی کے علماء, اور اس کے بعد تقریباً سارے ہی علماء نے الحمدللہ اس بات کو بعد میں اعلان کر دیا کہ بہرحال یہ تنظیم ایک دہشت گردی والی تنظیم ہے, یہ ایک مفسد تحریک میرے بھائیو تحریک ہے, تنظیم ہے, جس کا مقصد کوئی خیر نہیں, بلکہ اس کی جڑیں پورے طور پر میرے بھائیو آتنک اور تشدد سے جڑی ہوئی ہیں. میرے بھائیو صحابہ, ان مشائخ سے, علماء کرام جو سعودی عرب کے چوٹی کے علماء ہیں, ان سے جو سوالات کیے گئے کہ اس میں شریک ہونے کا کیا حکم ہے, تو فرمایا کہ خارجی جماعت ہے, اس سے بالکل کسی کو جڑنے کی اجازت نہیں. کسی نے کہا کہ فلاں آدمی نے ابو بکر بغدادی کے ہاتھ پر بیعت کر لی ہے, اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں, تو شیخ عبد المحسن عباد نے کہا کہ اس نے شیطان کے ہاتھ پر بیعت کر لی ہے. شیخ صالح فوزان نے کہا کہ اس شخص نے اپنا ہاتھ
بہت غلط جگہ ڈال دیا ہے. یہ خارجیوں کی تنظیم ہے اور وہ شخص خارجی. بہرحال میرے بھائیوں، یہاں جو آخری بات مجھے آپ کے سامنے عرض کر کے بات ختم کر دینا ہے، اور ابھی انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ایک عظیم قیمتی خطاب شروع میں سنا، اور ابھی انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ مسک الختام امیر محترم کا خطاب ہوگا ہم سب کے لیے بہت زیادہ کہہ لیجیے کہ پسپند و نصیحت آمیز، ہم سب کے لیے نصیحت کا بہت بڑا سامان انشاءاللہ ہوگا. ابھی آپ سنیں گے. ختم کرنے سے پہلے میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ میرے بھائیوں، ساری گندگیوں کی جو جڑ ہے وہ یہی ہے کہ ہم علم سے اور علماء سے دور ہو جائیں. علم اور علماء سے دور ہونے کی وجہ سے سارے مسائل کھڑے ہوتے ہیں. یاد رکھیں، شیخ ابو زید ایک بات کا ذکر کر رہے تھے کہ ہمارے یہ نادان نوجوان اصلاح کے نام پر اس کے بیچ میں جائیں گے، ان کو سمجھائیں گے، ان کو دعوت دیں گے، ان کو خارجیت سے نکال کر سلفیت میں لائیں گے، راہ حق پر لائیں گے. میرے بھائیوں، اس طرح کی بات کرنے والا یہ فتنہ بہت زیادہ پھیلا ہوا ہے. بیچارہ خود مسکین ہے، اس کے پاس خود کچھ نہیں ہے، بھلا وہ دوسروں کو کیا سمجھا سکتا ہے؟ یہ اس کی وجہ سے بھی ہمارے بہت سارے نوجوان دوسروں کا شکار ہو جاتے ہیں اور اس کے بعد انجام بہت برا ہوتا ہے. میرے بھائیوں، تاریخ میں، سیرت میں امام ذہبی وغیرہ نے لکھا ہے عمران بن حطان کا واقعہ، اور کبھی جا کر کے دیکھنا عمران بن حطان ہے کون. عمران بن حطان ایک بہت ہی بڑی شخصیت، تابعی، اور کئی ایک صحابہ سے علم حاصل کرنے والے، بڑا نام ہے ان کا. انہوں نے، ان کی ایک بھتیجی تھی خاتون، اور وہ خارجی ذہن رکھتی تھی. یہ سنت پرست تھے، سنت کے ائمہ میں سے ایک امام تھے. سمجھ رہے ہیں؟ انہوں نے سوچا کہ وہ ایک میری ایک چچا زاد بہن تھی، میں نے بھتیجی کہہ دیا، چچا زاد بہن تھی. انہوں نے سوچا کہ خارجیت کا عقیدہ رکھتی ہے، خروج کا نظریہ رکھتی ہے، میں اس سے نکاح کر لیتا ہوں، میرے نکاح میں آ جائے گی تو میں دھیرے دھیرے اس کے خوارج کا جو فتنہ ہے، اس کے جو جراثیم ہے، میں خروج کے جو شبہات ہیں اس کا میں خاتمہ کر کے اور پھر میں اس کی اصلاح کر دوں گا. میری نکاح میں رہے گی، میرے تابع رہے گی. ظاہر ہے کہ بیوی شوہر کے قابو میں، کنٹرول میں ہوتی ہے. یہ سوچ کر کے عمران بن حطان جیسا امام ایک خارجی خاتون سے، خارجیہ سے شادی کر لیتے، اور زیادہ دن نہیں گزرتا ہے کہ وہ اس کو خارجیت سے نکال کر سلفیت اور سنیت میں کیا لاتے کہ وہ خاتون خود ان کو خارجی بنا دیتی. یہ خود شکار ہو جاتے ہیں، خارجیت کے عقیدے کے علم بردار بن جاتے. اس لیے بہت زیادہ قابل بننے کی ضرورت نہیں ہے، بہت زیادہ اپنے آپ کو اسمارٹ مت سمجھو. بہت مسکین ہو، بہت اونچا سمجھتے ہو. نادانوں کی مشکل وہی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا پڑوسی ملک میں وہ سب نوجوان ہیں، آج کل دائی بنے ہوئے ہیں، ہے کہ نہیں؟ نوجوان ہیں سب، بالکل نو عمر. ان کو دیکھ کے ہنسی بھی آتی ہے، افسوس بھی ہوتا ہے. یہ بیچاروں کو سیکھنے کا ٹائم ہے یا سکھانے کا ٹائم؟ ان کو سیکھنا چاہیے تو سکھانے کے لیے بیٹھے. ان کی حقیقت کیا ہے؟ وہی حقیقت ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، احداث الاسنان سفہاء الاحلام. عمر کم، عقل کچی، ابھی یہ کسی لائق نہیں ہے. ابھی آؤ، پختگی پیدا کرو، علم حاصل کرو، روشنی حاصل کرو، سیکھو، سمجھو. وقت سے پہلے آگے بڑھنے کی کوشش مت کرو. اور اپنے آپ کا تحفظ سب سے پہلے ضروری ہے. ایمان، عقیدہ ہے نا، اصول، ضابطہ بہت ضروری ہے. دوسری بات یہ ہے کہ آپ کو پڑھنے سے دلچسپی نہیں، آپ کو سیکھنے سے دلچسپی نہیں، آپ کو اچھی صحیح عقیدہ جاننے کی سے دلچسپی نہیں، آپ کو سنت کی معلومات سے دلچسپی نہیں، آپ کو علمی حلقوں سے دلچسپی نہیں، عبادات سے دلچسپی نہیں. ان تمام چیزوں میں کوئی ثواب نہیں ملتا ہے. کیا گناہ کا کام ہے؟ لوگ یہ سب نہیں پسند کرتے. ہمارا نوجوان کیا سمجھتا ہے؟ سب سے بڑا کام جہاد کا. بیوی بچوں کو چھوڑ کر کے نہ جانے کہاں کہاں، ماں بوڑھی ہے، باپ بوڑھا ہے، بیمار ہے، کوئی پرواہ نہیں. گھر کا کیا حال ہے، اپنا کیا حال ہے، بھائی بندوں کا کیا حال ہے، پڑوس کا کیا حال ہے، اسے کوئی پتہ لتا نہیں. اس کو فکر پڑی ہوئی ایران توران کی، 5000 کلومیٹر، 10,000 کلومیٹر پڑوس میں، یہاں وہاں، امریکہ افریقہ، دنیا کی ساری بکواس، اور گھر کی خبر نہیں. یہ عجیب مزاج بن گیا ہے نوجوانوں کا. اور وہ حدیث مجھے یاد آتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس کو بس بیان کر کے بات ختم کرتا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جھرمٹ میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی جھرمٹ میں بیٹھے ہوئے تھے. راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. روایت
کئی کتابوں کے اندر موجود ہے, علامہ البانی نے صحیحہ میں نقل فرمایا ہے اسے, یعنی حدیث صحیح ہے. کیا ہوا, ایک نوجوان دور سے پہاڑیوں کے بیچ والے راستے سے آتا ہوا نظر آیا. ہٹا کٹا تھا, مضبوط تھا, ہٹا کٹا مضبوط تھا, تمانا ہے نا. صحابی ابو ہریرہ بیان فرماتے ہیں جب اس پر نظر پڑی کہ وہ سنیہ سے آ رہا ہے, ہم لوگوں کی نظر پڑی تو ہم ساتھیوں میں سے کچھ لوگوں نے کہا ماشاءاللہ کتنا اچھا جوان ہے, ہٹا کٹا مضبوط توانا ہے, اس کو تو جہاد کرنا چاہیے. سن لو اچھے سے, ذہنیت نبی نے تعلیم کیا دی, اور ہمارے نوجوان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی ایک حدیث کو اپنے پلے باندھ لیں تو انشاءاللہ تبارک و تعالی 50% وہ جو خون کی گرمی ہے نا, خون کی گرمی, جہاد جہاد قتال جہاد, یہ سارا کیا ہو جائے گا, 50% انشاءاللہ تبارک و تعالی قابو میں آ جائے گا. اللہ کے نبی علیہ السلام کیا کہا لو جعل هذا الشاب نشاطه وشبابه وقوته في سبيل الله, کتنا اچھا جوان مضبوط ہے, طاقتور جوان ہے. کاش یہ نوجوان اگر اپنی جوانی کو, اپنی چستی کو, اپنی طاقت کو اگر اللہ کی راہ میں لگاتا تو کتنا مزہ آتا. اس کو تو میدان جہاد میں لڑنا چاہیے. ہم لوگ تو کمزور ہیں وغیرہ, یہ مضبوط ہے, اس کو لڑنا چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, ابو ہریرہ کہتے ہیں فسمع النبی صلی اللہ علیہ وسلم مقالتنا, ہم لوگ یہ بات کر رہے تھے, اس بات کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سن لیا. آپ کے کان میں بات پہنچ گئی کہ صحابہ نے ایک نوجوان کو دیکھا اور کہہ رہے ہیں یہ جوان اگر اپنی طاقت و قوت کو اگر اللہ کی راہ میں لگاتا تو بڑا اچھا ہوتا. اللہ کے نبی فوراً پلٹے صحابہ کرام کی طرف, آپ نے فرمایا, آپ علیہ السلام نے فرمایا, سبحان اللہ, آپ نے فرمایا الیس فی سبیل اللہ الا من قتل, کیسی بات کرتے ہو تم ساتھیوں, کیا اللہ کے راستے میں صرف وہی ہوتا ہے جو لڑے اور لڑ کر کے شہید کر دیا جائے؟ یعنی میدان کارزار میں نکلنا, مارنا, مر جانا, اسی کا نام فی سبیل اللہ ہے, اور کوئی چیز فی سبیل اللہ میں نہیں آتی. تم نے کیوں ایسی بات کہی, تم نے ایسی بات کیوں کہی؟ الیس فی سبیل اللہ الا من قتل, حل من فی سبیل اللہ الا من قتل, کیا اللہ کی راہ میں وہی ہے جو مارا جائے, میدان میں جائے, لڑے بھیڑے اور مارا جائے, اسی کا نام جہاد, اسی کا نام فی سبیل اللہ, اللہ کے راستے میں. صحابہ کرام چونک گئے کہ ہم سے غلطی ہو گئی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد آپ نے مسئلہ سمجھا دیا. آپ نے فرمایا سن لو اچھے سے, من سعى على نفسه فهو فی سبیل اللہ, جو اپنی ذات کو سجانے سنوارنے, اپنی اصلاح کرنے, تعلیم تربیت اصلاح نماز روزہ ادب اخلاق, اپنی اصلاح کے لیے جو کوشش کرے فہو فی سبیل اللہ, وہ اللہ کے راستے میں, یہ اللہ کے راستے میں, یہ بھی فی سبیل اللہ. خون بہانا ہتھیار, اسی کا نام صرف اور صرف, اور یہ ان لوگوں والا آتنکی جہاد نہیں تھا, وہ واقعی جہاد فی سبیل اللہ تھا. تھا کہ نہیں بھائی بتاؤ, صحابہ کرام بات کر رہے ہیں نا, صحابہ کرام کی بات, یہ آتنک والا دہشت گردی والا معاملہ تھوڑی نہ تھا, وہ جہاد تھا, بدر و احد والا جہاد. آپ نے اس کے بارے میں فرمایا تم کیا سمجھتے ہو کہ جو اسی میں جا کے لڑے گا وہی فی سبیل اللہ رہے, جو اپنی ذات کے لیے کوشش کرے وہ فی سبیل اللہ ہے. ومن سعى على عیاله ففی سبیل اللہ, جو اپنے بال بچے بیوی کی خبرگیری, اس کی دیکھ ریکھ, اس کے حالات ضرور, اس کو کھانا کپڑا دیکھ, دکان سب کچھ, مکان کیا کچھ چاہیے, اس کی ذمہ داری برداشت کرے, بال بچوں کی تربیت کی دیکھ ریکھ کرے, ففی سبیل اللہ, وہ بھی کون ہے, وہ بھی فی سبیل اللہ, وہ بھی اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والا ہے. ومن سعى على والديه ففي سبيل الله, اور جو اپنے والدین کی دیکھ ریکھ کرے, ان کی خدمت کرے, ان کے کام آئے, ان کی ضروریات کو پورا کرے, ان کے ساتھ اچھا سے اچھا سلوک کر کے جنت بنانے کی فکر کرے, ففی سبیل اللہ, وہ بھی اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والا ہے. اخیر میں اللہ کے نبی نے فرمایا ومن سعى على التکاثر فهو فی سبیل الطاغوت. ہاں ایک بات یاد رکھو, جو دنیا داری کے چکر میں اور حاصل کر لوں, اور حاصل کر لوں, اور حاصل کر لوں, مال دولت عہدہ شہرت, حلال کی تمیز نہیں, حرام کی تمیز نہیں, بس کثرت زیادہ سے زیادہ مل جائے تو اس کے پیچھے بھاگے گا, ففی سبیل الطاغوت یا فی سبیل الشیطان, ایسا شخص شیطان یا طاغوت کے راستے میں ہے. یہ اللہ کے راستے والا آدمی
نہیں ہے۔ بہرحال میرے بھائیوں، اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو داعش جیسی خونی تکفیری تنظیم سے، اس کی فتنوں سے، اس کے باطل عقائد و نظریات سے، اس کے خونخوار افکار سے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو بچنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے نوجوانوں کی حفاظت فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی نوجوانوں کو علم سے، علماء سے وابستہ ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ عز و جل ہمیں اور آپ کو ہمیشہ اپنی جمعیت سے، اپنی جماعت سے، اپنی جماعت کے ذمہ داروں سے جو ہماری مصلحت کو ہم سے کہیں زیادہ سمجھتے ہیں، ہمارے حق میں ہمارے لیے کہیں زیادہ ناصح اور خیر خواہ ہیں، ہمارے علماء جو ہمارے لیے سب سے زیادہ ناصح اور خیر خواہ ہیں، اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان سے وابستگی کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین رب العالمین، صلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔